اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ کدو شریف رکھے ہوئے، ہم نے ترلی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کی قسم جو ہے، تو گول ہوں تو انہیں کدو کہتے ہیں اور لمبی ہو تو اسے ترلی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست ناظرین سبزی ہے کدو شریف، اس کے بارے حکم ہے کدو شریف اسے کہو، کیونکہ اس کے فائدے بھی اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور فیوریٹ سبزی ہے یہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، کوئی بھی سالن بناؤ تو اس کے اندر چھوٹا سا کدو ڈال دیا کرو، کیونکہ کدو دل کے غم کو ہلکا کرتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ حضور نے فرمایا ہے کہ کدو جو ہے یہ گوشت کو سبزیوں سے مزین کرو، یعنی کہ گوشت کے اندر جو ہے سبزیاں ڈالی جائیں۔ تو گوشت جو کیونکہ گرم تر مزاج رکھنے والا گوشت ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، گرم تر مزاج ہے اس کا گوشت کا، تو آپ لوگ جو ہے اگر گوشت کے اندر کدو ڈالتے ہیں تو جن لوگوں کو گوشت جو ہے نقصان دیتا ہے گوشت کھانے سے، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں مثلاً بلڈ ہائی کا مرض ہو گیا، تو اس وجہ سے اگر کدو ڈالے جائیں گے تو پھر اس کا جو نقصان کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے گوشت کے اندر جو ہے کدو ضرور ڈالے جائیں۔ تو یہ سر تر مزاج رکھنے والی ایک سبزی ہے، کافی احادیث کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی جو ہے بہت زیادہ مرغوب ہے اور پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے کدو شریف کو، تو اس کا جو ہے مستقل مزاج سے استعمال کریں جب بھی کدو کا موسم آئے، تو کم از کم جو ہے اس کو ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی پسند کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر فوائد بھی اتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اسے پسند فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی اسے پسند فرما رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے مستقل مزاج سے اس کا استعمال کریں، تو دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے آپ کی بہت زیادہ بیماریاں جو ہے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس سے بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جسم کا بال گرنا ہوتا ہے، بال گرنا اس سے جو ہے چند دنوں کے اندر رک جاتے ہیں۔ بال گرمی اور خشکی کی وجہ سے گرتے ہیں۔ جسم کے اندر ایک ایسا وٹامن ہے زنک، یہ جس ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر بال جھڑتے ہیں اور مسلسل جھڑتے ہیں، اور جھڑ جھڑ کے سر جو ہے گنجا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اس کے کدو کا جو ہے پانی نکالیں، اور نکالنے کے بعد یہ سر میں ڈالا کریں کم از کم دن میں 1 سے 2 مرتبہ۔ جن کے بال گر رہے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، اور کدو کھائیں انشاءاللہ تو آپ کے بال جو ہے رک جائیں گے۔ ناخن جو ہوتے ہیں، یہ جو ناخن ہوتے ہیں بندے کے، ناخن کئی بندوں کے پیلے ہوتے ہیں، تو ناظرین وہ اس وجہ سے پیلے ہوتے ہیں، ان کے جو جگر میں جو ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے ناخن جو ہے وائٹ ہوتے ہیں، انڈے کی طرح صاف ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے صحت مندی کی علامت ہوتی ہے، تو گرمی جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو ناخن جو ہے وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہیپاٹائٹس میں یہ بہت زیادہ ہیپاٹائٹس کو بھی کنٹرول کرتا ہے جو کدو ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا مستقل علاج تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، بہرحال جو ہیپاٹائٹس کے دوران جو غذائیں ممنوع ہوتی ہیں وہ ممنوع ہوتی ہیں، اور جو کھانے کا حکماء حضرات کہتے ہیں کہ یہ غذا کھائی جائے ان میں کدو بھی شامل ہے۔ ہیپاٹائٹس دوران ہیپاٹائٹس یرکان تو کدو کھایا جائے، حکماء مشورہ دیتے ہیں۔ تو ناخنوں کی سفیدی کو بڑھانے کے لیے یہ کدو جو ہے زبردست بہترین رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ بھی جسم کی ایک بدن کی خوبصورتی ہے، جس بندے کے ناخن انڈے کی طرح صاف ہوں، وائٹ ہوں، تو چہرے کا رنگ بھی جو ہے وائٹ کرتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ اور جس بندے کا مزاج بلغمی ہو تو وہ کوشش کرے کنٹرول کرے، تھوڑا دیکھ کے کھائے دھیان سے، تو کیونکہ یہ بلغم پیدا کرتا ہے، تری پیدا کرنے والی اغذیہ میں سے ایک غذا ہے۔ تو بہرحال اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہیں اور فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں۔ فوائد سے یہ مالا مال سبزی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کدو شریف۔ تو کدو کو کدو نہیں کہنا چاہیے، کدو کو کدو شریف کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے امام الانبیاء نبیوں کے سردار کی پسندیدہ سبزی ہے، اس وجہ سے علماء حضرات اس کی عزت اور قدر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ اگر اس کو استعمال کریں گے
تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھے مختصر چند ایک کدو کے فوائد۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ۔